مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300 منتخب معجزات میں سے معجزہ نمبر 9، 10 اور 11 آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور 7 گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ معجزہ نمبر 9۔ قرآن پاک کی پیشن گوئیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سے ہم آپ کو 13 پیشن گوئیاں بتائیں گے معجزے کے طور پر۔ ان میں سے قرآن کی ایک مشہور پیشن گوئی وہ ہے جس کو سورۃ فتح میں ذکر کیا گیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی والی آیت میں یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ کی وہ شان ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اگر اس پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کے ماننے والوں کا اہل باطل پر غلبہ ہوگا اور حکومت کے اعتبار سے اہل حق غالب ہوں گے اور منکر مغلوب ہوں گے تو الحمدللہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اور اگر غلبہ باعتبار دلائل اور براہین کے مراد ہے تو یہ غلبہ ہر زمانہ میں اہل حق کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی اور ایک عرصہ دراز تک اہل حق اہل انکار پر حکمران رہے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 10۔ قرآن پاک میں سورۃ قمر کی یہ آیت جس میں ایک بہت ہی اہم پیشن گوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیہزم الجمع والی جو آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے قریب ہے کہ اہل مکہ شکست پائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور تقریباً 960 اہل باطل 313 مسلمانوں سے شکست کھا کر پوری طرح بدحواس ہو کر بھاگے تھے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 11۔ سورۃ فتح ہی کی آیت میں ایک اور پیشن گوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمخلفین والی آیت میں یہ پیشن گوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اعراب اور اہل دیہات سے جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے فرما دیجئے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کو ایک اور سخت جنگجو قوم سے لڑنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس سخت قوم سے تم جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر اس موقع پر تم نے اگر دعوت جہاد قبول کر لی اور اس جنگجو قوم سے لڑنے کو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اجر عنایت فرمائے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی جیسے کہ پہلے روح گردانی کر چکے ہو تو تم کو بڑا دردناک عذاب دے گا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو مسلمہ کذاب، روس کے ہمرائی مرتدین اور فارس و روم وغیرہ سے جنگ ہوئی اور اعراب کو دعوت دی گئی، اور قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ مولاي صل وسلم